دنیا میں ایسے لاتعداد سٹرکچرز موجود ہیں جو ہمیں پرانے لوگوں اور ان کے تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن ان سب سٹرکچرز میں سے صرف 7 ہی ایسے سٹرکچرز ہیں جنہیں عجیب سمجھا جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں موجود جتنے بھی تاریخی مقامات، عمارتیں اور پرانے شہر ہیں، ان سب میں سے صرف 7 ہی جگہ ہیں جنہیں ان سب سے الگ سمجھا جاتا ہے، اور ورلڈ ہسٹری میں انہیں 7 ونڈرز آف دا ورلڈ یعنی دنیا کے 7 عجوبے کہا جاتا ہے۔ انہیں یوں ہی عجوبے نہیں کہا جاتا، بلکہ انہیں دیکھنے پر انسانی دماغ کسی بھی طرح انہیں تسلیم نہیں کر پاتا۔ یہ عجوبے نہ صرف انسانوں کو ان پرانے قوموں اور لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں، بلکہ اسے حیران کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ان 7 عجوبوں میں ایک مقبول عجوبہ میچو پچو بھی ہے، جس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ان تصاویر اور ویڈیوز میں آپ پتھروں سے بنے ان دیواروں اور کنڈرات کو واضح طور پر دیکھ چکے ہوں گے۔ یہی قدیم شہر میچو پچو ہے، جو کانٹیننٹ ساؤتھ امریکہ کے ملک پیرو میں واقع ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے 9000 فٹ اوپر پیرو کے خوبصورت پہاڑوں میں واقع ہے۔ نہ صرف اس تاریخی شہر میچو پچو کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، بلکہ اس کے آس پاس قدرت کے ان حسین نظاروں کو دیکھنے کے لیے بھی ہر سال لاکھوں سیاح آتے رہتے ہیں۔ اکثر تاریخ دانوں کے مطابق اس شہر کی تاریخ 600 سال پرانی ہے، یعنی 15ویں صدی عیسوی میں اس شہر کی تعمیر پوری ہوئی تھی۔ تاریخ دان دعویٰ کرتے ہیں کہ 1438 میں اس شہر کی بنیاد رکھی گئی اور اس کی تکمیل 1472 میں ممکن ہوئی۔ سائنسدان نے یہاں بسنے والے لوگوں اور سویلائزیشن کو انکا سویلائزیشن بتایا ہے۔ اس وقت انکا سویلائزیشن کا اپنا ایک ریاست ہوا کرتا تھا جسے انکا ایمپائر کہا جاتا ہے۔ اس ریاست کے پیرو کے آس پاس کے علاقوں پر حکومت تھی، لیکن اس وقت اسوانوی ریاست ان سے زیادہ طاقتور ہوا کرتی تھی، اور تاریخ میں بھی لکھا جاتا ہے کہ جب اسوانوی فوج ان پر حملہ آور ہونے والی تھی تو انکا سویلائزیشن نے اسوانوی فوج کے ڈر سے اس شہر میچو پچو کو غیر آباد چھوڑا۔ چونکہ میچو پچو بلند پہاڑوں میں موجود تھا، اس وجہ سے اسوانوی فوج کبھی بھی میچو پچو تک رسائی حاصل نہ کر سکی۔ یوں یہ شہر طوفانوں کی لپیٹ میں آ کر کئی صدیوں تک انسانی آنکھ سے دور رہا۔ تقریباً 450 سال تک انسانی آنکھ سے دور رہنے والا میچو پچو کو آخرکار 20ویں صدی عیسوی میں دریافت کر لیا گیا۔ دراصل 1911 کو ایک آرکیولوجسٹ ہیرم بنگم نے یہ دعویٰ کیا کہ پیرو کی بلند چوٹیوں میں ایک 100 سال پرانا شہر آج بھی زمین کے اندر موجود ہے، اور تب سے اس شہر پر کھدائی کے کام شروع ہوئے، اور اس وقت کے انکا سویلائزیشن کے مضبوط ترین شہر میچو پچو کو کنڈرات کی شکل میں دنیا کے سامنے لایا گیا۔ اتنا عرصہ زمین میں دفن رہنے کی وجہ سے شہر کے کئی دیواریں اور عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے، جبکہ کچھ عمارتیں اتنی مضبوط تھی کہ آج تک اپنے اصل شکل میں موجود تھے۔ آخر مضبوط کیوں نہ ہو، آرکیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ اس شہر کو بڑی مہارت سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ آج کے انجینئر بھی جب اس شہر کے سٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور انکا سویلائزیشن کے ان انجینئروں کی تعریف کرتے ہیں جنہوں نے میچو پچو کو بنانے میں اپنے دن رات ایک کر دیے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس وقت کے انکا سویلائزیشن کے حاکم نے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک ایسا شہر بنایا جائے جو نہ صرف خوبصورت اور مضبوط ہو، بلکہ وہ اپنی زندگی کے بقایا ایام بھی وہاں آرام سے گزار سکے۔ جس پر انکا انجینئر نے پیرو کے بلند پہاڑوں میں ایک خوبصورت اور مضبوط ترین جگہ کا انتخاب کیا، اور وہاں اس شہر میچو پچو کی کنسٹرکشن شروع کر دی۔ ہر روز ہزاروں ورکرز کی محنت سے 27 سال تک اس شہر کی کنسٹرکشن پوری ہوئی۔ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ میچو پچو اپنے بنانے والوں کے لیے یعنی انکا سویلائزیشن کے لوگوں کے لیے زیادہ عرصہ تک آرام گاہ ثابت نہ ہو سکا۔ اس کے مکمل کنسٹرکشن کے 100 سال بعد ہی انکا سویلائزیشن کو اس شہر سے نکلنا پڑا۔ 16ویں صدی عیسوی میں اسوانوی فوج نے انکا ایمپائر پر حملہ کر کے ان کے کئی علاقوں کا قبضہ تو کر لیا، مگر بلند پہاڑوں میں موجود میچو پچو تک رسائی حاصل نہ کر سکی۔ اسی لیے یہ شہر 400 سال تک انسانی آنکھ سے دور رہا۔ 2004 میں عالمی ووٹنگ کروا کر اس شہر کو دنیا کے عجوبوں میں شامل کر لیا گیا۔ پیرو کی حکومت نے اس شہر کو اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے اس پر کئی سال تک سخت محنت کی۔
آج ہر سال لاکھوں سیاح شہر کو دیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں۔ ان قدرتی مناظر اور مچو پچو سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔